اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم جس آیت پہ یہ بات کر رہے ہیں وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا۔ تو ہم اس چھو کر کے ترجمے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھو کر کیا ہے۔ کچھ لوگ جو تعویذ اور گندوں والے ہیں، جو اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو بھولے والے انسانوں کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ جن چلا جاتا ہے۔ بھئی انسان کے اندر جن چلا جانا سمجھ لو کہ کتنی بڑی بات ہے، پھر تو انسان اپنے کام تو صحیح طریقے سے کر ہی نہیں سکے گا۔ پھر اگر یہ قوت ہے جن کے اندر تو پھر جن تو کسی سے ڈرے گا ہی نہیں۔ ایک جن اگر کوئی آ جائے، کو 10-12 ہزار آ جائیں تو یہ تو 10-12 ہزار بندوں کے اندر گھس جائیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر اور جنوں کی مخلوق آ تو پھر وہ کہتے تو اور بھی زیادہ ہے، تو پھر یہ تو ساروں کے اندر ہی بیٹھے رہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، جن کسی کے اندر جاتا نہیں۔ اور پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جن نکالتا ہے، جن نہیں نکالتا، بندے کی جان نکال لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قرآن ہی بتا رہا ہے کہ یہ چھو کر، اور چھو کر کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانے گے۔ آپ نے اگر پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں، اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چھو کر ہوتا کیا ہے۔ کافی جو چھو کر ہوتا ہے وہ میں نے بتا چکا ہوں، ابھی یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ چھوتے کس کو ہیں، یہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بریف کر رہا ہوں۔ تو یہ لہٰذا یہ ویڈیوز جو ہیں یہ میری اچھی طرح سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آیت کا صحیح طریقے سے مطلب پتہ چل جائے گا۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا جو اس طرح کا کاروبار چلا رہے ہیں، ان کے ہتھے نہ چڑھیں گے، اور ان کے ہتھے نہ ہی چڑھیں گے۔ یہ ایک بیماری ہے، تو یہ بیماری جو ہے نا اس کا علاج کروایا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نحل کے اندر، سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 100 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہے اس سے کوئی اختیار ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے صرف پناہ مانگ لیا کرو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو شیطان جو چھوتا ہے نا وہ ایمان والوں کو نہیں چھوتا، کیونکہ ان کا اس پر بس ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ ڈالتا جو وسوسہ ہے، تو ایمان والا تو اس کو وسوسے کو دور جھٹک لے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہوگا اللہ پر۔ وہ اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو چلتا ہے انہی لوگوں پر جو اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، سرپرست بنا لیتے ہیں، جو اس کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جن کے اندر یہ پہلے ہوتا ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ ان کے اندر اور وسوسہ ڈالے گا۔ تو اور ان لوگوں پر جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا دوسرے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کو سرپرست بنا لیں؟ دوسرے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ جو شرک کر رہے ہوں، جو شرک شراکت والا کام کر رہے ہو نا، جس طرح یہ پیروں فقیروں والا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ آپ کو اڈے میں پھر ملیں گے پیروں فقیروں کے اوپر۔ اور زیادہ تر جو جنات والے بندے ملیں گے نا، جن کو جن نے پکڑا ہوا ہے، یہ پھر آپ کو بھیجیں گے بھی پیروں کے پاس کہ فلاں پیر کے پاس جا، فلاں پیر کے پاس جا، فلاں۔ اور وہ ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو چمٹا ہوتا ہے یا جو مرد ہوتا ہے، پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے کلندر پر لے جا، مجھے بھٹائی پہ لے جا، مجھے فلاں پیر پہ لے جا، مجھے فلاں ولی پہ لے جا، کیونکہ یہ کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے بالکل سچ بتا رہا ہے کہ یہ مشرکوں کو بھی چمٹتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر یہ مشرک کون ہے؟ یہی لوگ جو ہے نا یہ مشرک ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے نا آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ مشرک کون ہے۔ سو ناظرین، ابھی میں پھر آپ کو ایک اور آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، سورہ حج کی آیت ہے، اور وہ آیت نمبر 2 ہے۔
اور بعض انسان ایسے ہیں جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ مثلا آپ اللہ کے بارے میں جب بات کرو تو ایسی بات کرو جو بالکل صحیح ہو، درست ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ شیطان کی۔ شیطان ہی اس کو سجھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں آپ کرو۔ حالانکہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے نصیب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دھتکارا تھا تب وہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا بس آپ چلے جاؤ، جس کو مرضی ہے جس طرح بہکا دو، آپ کو جو وہ لوگ آپ جو پیروی کریں گے جو آپ کے کہنے کے ہوں گے، جو صحیح لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے والے، وہ آپ کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ نصیب میں کہ وہ دوست بنائے گا اس کو تو یقیناً گمراہ کر دے گا اسے، یعنی جس کو بھی وہ شیطان دوست بنائے گا اس کو کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ یہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ جب شیطان کو بات بتائے گا نا آپ کو، تو وہ آپ کو بات درست کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ شیطان آپ کو گمراہی والی بات بتائے گا، یہ نہیں ہے کہ شیطان بات کرے اور اچھی بات بتائے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ شیطان جو بات بتائے گا وہ آپ کو گمراہی کرے گا اور دکھائے گا اسے جہنم کا راستہ، عذاب کا، یعنی جہنم کے عذاب کا آپ کو راستہ دکھائے گا۔ اس نے تو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے طے کر لیا ہے کہ میں جو ہے نا ان لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، تو جس نے پہلے یہ طے کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے جو نکلا ہے تو وہ آپ کو سیدھا راستہ کہاں بتائے گا۔ تو لہٰذا ناظرین، اور اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، میں یہ آخری آیت آپ کو بتا کے اس پہ تھوڑا سا اختتام کروں گا کہ اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر ایسا ہوتا رہا کہ جب اس نے کوئی تلاوت کی تو خلل انداز ہوا شیطان اس کی تلاوت میں۔ یعنی یہ صرف عام انسانوں کے اندر شیطان جو ہے اس طرح کے وسوسے نہیں ڈالتا، لیکن یہ وسوسوں ڈالنے کی کوشش یہ نبیوں میں بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا تھا نا کہ آپ کوشش کرو پیادے سے، سوار سے، لیکن آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ لیکن شیطان یہ ہوتا ہے کہ اس پہ قابو نہیں پاتا، یہ کہ اپنی ٹرائی مارتا ہے۔ ٹرائی وہ نیک انسان پہ بھی مارے گا، ٹرائی وہ دوسرے پہ بھی مارے گا، لیکن جو نیک انسان ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو جھٹک دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر صرف یہ کام کر سکتا ہے، میں نے بتایا کہ وسوسہ ڈالے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے کام نہیں کرے گا، اس کا زبان پکڑ کے کام نہیں کرے گا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ شیطان اس کے اندر بیٹھ گیا، ابھی اس کا میں نکال رہا ہوں اس کو جو ہے نا وہ تھپڑے بھی مار رہے ہوتے ہیں، اس کو عورت یا بندے کو جو ہے نا وہ آگ کے کولوں کے جو ہے وہ اس سے بھی اس کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں، یہ شیطان کو لگ رہے ہیں بیچارے، وہ جو اس کو جو داغ لگ رہا ہوتا ہے وہ اس عورت کو لگ رہا ہوتا ہے یا بندے کو لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کو نہیں، شیطان کو لگ رہا ہے، اندر جن کو لگ رہا ہے۔ لیکن جب جان نکلتی ہے وہ تو پھر اس بندے کی نکل جاتی ہے، تو شیطان تو نہیں مرتا، وہ جن تو نہیں مر رہا۔ تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ صرف ٹرائی مارے گا، آپ کے اندر وسوسہ ڈالے گا، آپ کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا کرے گا، پھر آپ کی مرضی ہے کہ وہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر مٹا دیتا ہے اللہ اس کی خلل اندازی کو جو شیطان کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے طریقے سے پھر اس خلل اندازی کو مٹا دیتا ہے، پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، کیونکہ وہ نبیوں کے اندر یہ گھس رہا ہوتا ہے، اس کی تلاوتوں کے اندر، ان کی آیات کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پھر پختہ کر دیتا ہے، شیطان کی جو خیالات اور جو خلل اندازی ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ علیم و حکیم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ حکمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام جو بالکل مثلا شیطان کی اینڈ تک ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قدرت رکھ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ اس لیے کہ بنا دے اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے خلل کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور سخت ہیں جن کے دل، بے شک یہ ظالم مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میں نے پھر انسان شیطان کو خود اس طرح کی تھوڑی مہلت دی ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو لوگ، جو ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے جو ہے نا وہ کہنے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ظالم بہت دور نکل گئے ہیں، تو یہ شیطان کا خلل بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک آزمائش کے طور پہ اس کو جو ہے وہ سما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شیطان کر کیا سکتا ہے۔ شیطان یہ کر سکتا ہے کہ آپ کے ذہن اور دل کے اندر جو ہے نا ایک وسوسہ ڈال دے اور آپ کو ایک ایسی بات سجھا دے کہ جس میں آپ کو فائدہ نظر آئے، لیکن ہوگی وہ شیطانی بات۔ شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کے کام نہیں کرا سکتا، انسان اس بات پہ عمل کر کے وہ خود کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو عورتیں یا مرد ہوتے ہیں پھر خود کو بیمار شو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے پیر و فقیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو وہ پھر جو بندہ ہوتا ہے پھر ان سے مال بھی بٹور رہا ہوتا ہے، اور پھر ایسے ان کو لارے لگایا ہوتا ہے، گھما رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ شیطان کے ہتھے نہ چڑھیں، اللہ کی آیات کو سمجھیں، اللہ کی آیات کو پکڑیں، اور شیطان ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ پھر جو باولا پن ہے یہ پھر اسی وجہ سے، یہ باولا پن وہ خود کو مریض شو کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر جو ہے نا، پھر جو اللہ تعالیٰ باولا کرتا ہے پھر جو ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کیسے باولا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔